میرے بابا نے 2 شادیاں کی تھیں۔ ان کی دوسری شادی 40 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ بابا کی پہلی بیوی کی وفات شادی کے تھوڑے ہی عرصے بعد ہو گئی تھی، جس سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ بابا چائے کے ایک معمولی ہوٹل پر کام کرتے تھے۔ ان کی آمدنی اتنی نہیں تھی کہ دوسری شادی کر سکیں۔ اپنی ساری جمع پونجی انہوں نے پہلی شادی پر خرچ کر دی، لیکن پھر انہیں احساس ہوا کہ وہ اکیلے نہیں رہ پائیں گے۔ بڑھاپے کے سہارے کے لیے ساتھی کی ضرورت پڑے گی، سو انہوں نے گھروں میں جھاڑ پونچھا کرنے والی ایک بیوہ سے شادی کر لی، جس کا پہلے شوہر سے 2 سال کا بیٹا بھی تھا۔ اس کا نام مجاہد تھا۔ انہیں بھی گھر اور سہارے کی تلاش تھی۔ بابا کی دوسری شادی کے تقریباً 1 سال بعد میرا جنم ہوا۔ میرا نام حسینہ رکھا گیا کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی۔ جب میں 7 سال کی ہوئی تو بابا جان ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ ایک روڈ حادثے کا شکار ہو گئے۔ اب گھر کی ذمہ داری میری اماں پر آ گئی۔ اماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور میں 16 سال کی ہو گئی۔ میری اماں نے تمام عمر مشقت میں گزاری تھی، بالآخر وہ بھی بیمار پڑ گئیں، سو اماں کی جگہ مجھے کام پر جانا پڑا۔ ایک روز میں فیکٹری جا رہی تھی کہ ایک بڑی سفید کار میرے ساتھ چلنے لگی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، ایک اچھا خاصا نوجوان گاڑی میں بیٹھا مجھے میٹھی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے میں نے گھبرا کر اپنی نظریں نیچی کر لی، لیکن یہ روز معمول بن گیا۔ وہ آتے جاتے مجھے دیکھتا اور مسکراتا۔ ایک دن اس نے میرا نام پوچھ لیا اور پھر یوں باتیں کرتے کرتے میں اس کے ساتھ محبت کی راہوں پر چل پڑی۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ رفتہ رفتہ میرے دل میں وہ اترتا چلا گیا۔ اب اگر کبھی اسے آنے میں دیر ہو جاتی تو میں تڑپ جاتی۔ ہماری ملاقاتیں بھی شروع ہو گئی تھیں۔ میرے لیے یہ کہانی کسی خواب سے کم نہیں تھی، کیونکہ میں ایک معمولی سی ان پڑھ لڑکی تھی اور وہ ایک امیر و کبیر خاندان کا لڑکا تھا۔ وہ اکثر گاڑی میں مجھے گھمانے لے جاتا۔ اس کا نام شاہد تھا۔ والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ فیملی میں اس کی ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ ایک دن شاہد مجھے اپنی ماں سے ملانے اپنے گھر لے گیا۔ اس کا گھر کسی محل سے کم نہیں تھا۔ میں بہت گھبرا رہی تھی کہ کہیں شاہد کی ماں مجھے ٹھکرا نہ دے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ بہت ہی زیادہ محبت کرنے والی اور عاجز خاتون تھی۔ شاہد نے انہیں میرے بارے میں سب بتا دیا۔ انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا کہ میں غریب ہوں۔ شاہد کی امی نے مجھے یکدم ہی پسند کر لیا۔ کہنے لگی کہ میں شاہد کی شادی میں دیر نہیں کروں گی، کل ہی تمہارا ہاتھ مانگنے ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ ان کی بات سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ شاہد کے گھر سے رشتہ آیا تو میری والدہ اور بھائی بہن خوشی سے پاگل ہو گئے۔ پھر چند ہی روز کے بعد میں دلہن بن کر شاہد کے گھر آ گئی، مگر یہاں آتے ہی میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ شاہد کا اصل چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ شادی کی پہلی ہی رات انہوں نے مجھ سے کہا وہ مجھ سے نہیں، ایک سیما نامی طوائف سے محبت کرتے ہیں۔ مجھ سے پیار کا ڈھونگ اور شادی اپنی ماں کا دل رکھنے کے لیے کی ہے۔ بقول ان کے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہی وہ مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیں گے اور سیما کو اپنی دلہن بنا کر اس گھر میں لے آئیں گے۔ ڈاکٹرز نے شاہد سے کہا تھا کہ اپنی ماں کو ہر صورت خوش رکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ ان کی زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی تھی۔ شاہد کی یہ بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ بہرحال اب مجھے اس کی ماں کی خدمت کرنی تھی۔ ویسے بھی اس نے میرا انتخاب اسی لیے کیا تھا کیونکہ میری جیسی سادہ سی لڑکی ان کی ماں کی پسند تھی۔ انہوں نے مجھے یہ بھی دھمکی دی کہ اگر یہ بات کسی اور کو بتائی وہ میرے گھر والوں کو جان سے مار ڈالیں گے۔ میں دنیا کے سامنے شاہد کی بیوی بنی رہی، پر میرا دل اندر ہی اندر خون کے آنسو روتا رہا۔ میں اکثر وقت شاہد کی ماں کے ساتھ گزارتی، ان کی خوب خدمت کرتی، ان کا دل بہلاتی، تو بدلے میں وہ مجھے ڈھیروں دعائیں دیتی تھی۔ شاہد بھی اپنی ماں کے سامنے مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے، میرے لیے ہر طرح کے تحفے لاتے، مجھے گھمانے پھرانے لے جاتے، لیکن کسی پارک میں چھوڑ کر خود سیما کے پاس جاتے۔ دن اسی طرح گزرتے گئے تھے۔ میری شادی کو سال ہو گیا۔ شاہد کی ماں کو ہمارے بچے کی فکر ہونے لگی۔ وہ ہر بار شاہد سے ہمارے بچے کے بارے میں پوچھتی، پر وہ ہمیشہ جھوٹ بول کر ٹالتے رہتے۔ امی ہم نے سب سے اچھے ڈاکٹرز کو دکھایا ہے، دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں، بس یہ اوپر والے کے فیصلے ہیں، جب وہ مہربان ہوگا تو بچہ بھی ہو جائے گا۔ میری شادی کے 2 سال بعد مجھ پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی، جب مجھے پتہ چلا کہ میرا بھائی پولیس کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ میری ماں تو اس شادی کے کچھ عرصے بعد ہی چل بسی تھی۔
بھائی یہ کہہ کر کراچی گئے تھے کہ انہیں ایک فیکٹری میں کام مل گیا ہے، مگر وہاں وہ غلط کاموں میں پڑ گئے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ اس صورتحال میں میرا آخری سہارا شاہد کی ماں رہ گئی۔ میں دن رات اس کی لمبی عمر کی دعائیں مانگتی اور انہیں ہر صورت خوش رکھنے کی کوشش کرتی، لیکن ایک رات آخر وہ مجھے چھوڑ کر اپنی دنیا میں جا سوئیں۔ میری زندگی میں میرا آخری سہارا بھی چلا گیا۔ ماں کا سوئم ہوتے ہی سیما سے شادی کر کے وہ اسے گھر لے آئے۔ میں نے اسے پہلی بار دیکھا۔ وہ تقریباً 35 سال کی پختہ عمر کی عورت تھی۔ اس میں ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی جس کی وجہ سے شاید اس کے دیوانے تھے۔ ان دونوں کو اپنے سامنے دیکھ کر میرے جسم سے تو جان نکل گئی۔ اب وہ مجھے طلاق دینے لگے تھے۔ وہ گھڑی آ گئی تھی جس کے بارے میں اپنے رب سے ہزاروں دعائیں کی تھیں۔ میں شاہد کے قدموں میں گری، شاہد مجھے طلاق مت دیں، گھر سے مت نکالیں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ رو رو کر میرا برا حال بن گیا۔ میں نے کہا مجھے اپنی نوکرانی بنا لیں، میں اپنے اور آپ کے رشتے کو بھول جاؤں گی، بس میں آپ کی نوکرانی بن کر رہوں گی۔ جب شاہد کی جانب سے کوئی جواب نہیں ملا تو میں نے سیما کے پیروں میں سر رکھ دیا، اس سے منتیں کرنے لگی۔ شاہد اس بات پر راضی ہو گئے۔ سیما کی مرضی پوچھنے کے لیے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم اسے اپنی خادمہ بنا کر رکھیں گے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر دھیرے دھیرے سیما گھر کے تمام نوکروں کو نکالتی چلی گئی۔ یہ سارے پرانے اور وفادار نوکر تھے اور شاہد سے کہا کہ حسینہ اب گھر کو سنبھالے گی۔ اب سیما نے پوری طرح مجھے گھر کی نوکرانی بنا دیا۔ گھر کے تمام کام میرے ذمے تھے۔ کام ختم کرنے کے بعد بیٹھنے اور رات کو سونے کے لیے میرے لیے کچن تھا۔ پہننے کے لیے سیما نے اپنے 2 پرانے جوڑے دے رکھے تھے اور جو بچا ہوا کھانا ہوتا وہ میرا نصیب ہوتا۔ میں اکیلی اتنے بڑے گھر کے تمام کام کر کے بیمار پڑ جاتی اور مجھے طلاق کے خوف نے سب برداشت کرنے پر مجبور کر دیا۔ ایک دن سیما میرے پاس آئی اور بولی تم تو جانتی ہو میں طوائف رہ چکی ہوں اور طوائف کبھی مطمئن نہیں ہوتی، اس لیے اگر کوئی مجھ سے ملنے آئے تو تم شاہد کو نہیں بتاؤ گی۔ مجھے اب یہ بات سمجھ آئی کہ سیما نے گھر کے تمام نوکروں کو کیوں نکالا، اس لیے کہ وہ سیما کے پاس طرح طرح کے مردوں کو آتا دیکھتے تو اس بات کی خبر شاہد کو کر دیتے۔ پر میرا کیا تھا؟ میرے دیکھنے اور نہ دیکھنے سے سیما پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ شاہد کے گھر سے جاتے ہی سیما اپنے کام پر لگ جاتی، اس کے پاس بہت لوگ آتے۔ یہ گھر تو مجھے اب طوائف خانہ لگنے لگ گیا تھا۔ گھر میں کیا کرتی؟ کسی بھی بات کے لیے شاہد کو نہیں کہہ سکتی تھی، وہ کبھی مجھ پر یقین نہ کرتے۔ خیر کچھ دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ شاہد کے رویے میں بدلاؤ آتا جا رہا ہے۔ ان کے برتاؤ میں نرمی تھی۔ پہلے وہ مجھے محبت سے نہیں دیکھتے تھے، لیکن اب وہ میٹھی میٹھی نظروں سے مجھے دیکھتے۔ کیا شاہد مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں؟ کیا انہیں احساس ہو گیا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ وہ پیر کا دن تھا۔ شاہد کو آفس گئے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ سیما اپنے بیڈ روم میں موجود تھی اور میں ہمیشہ کی طرح اس کی رکھوالی کر رہی تھی۔ سیما کے پاس ہمیشہ 2 موبائل فون ہوتے تھے۔ جب بھی وہ کام میں مصروف ہوتی تو ایک فون مجھے دے دیتی تاکہ اگر شاہد اچانک آ جائے تو میں اسے اطلاع کر دوں۔ لیکن آج عجیب سی بات ہوئی۔ سیما کو کمرے میں گئے ہوئے ابھی آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ اچانک گولی کی آواز سن کر میں اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ گولی کی آواز شاہد اور سیما کے بیڈ روم سے آئی تھی۔ میں اس طرف بھاگی، ابھی کمرے کے قریب ہی پہنچی تھی کہ تیزی سے دروازہ کھلا۔ وہی مرد جو سیما کے ساتھ کمرے میں گیا تھا وہ کمرے سے نمودار ہوا۔ وہ باہر کی طرف بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ میں تیزی سے کمرے میں گھس گئی۔ باہر کا منظر تو دیکھ چکی تھی، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر میں سکتے میں آ کر رہ گئی۔ سیما کا وجود لرز رہا تھا۔ اس کے سامنے شاہد تھے۔ شاہد کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ میری نظر بیڈ کے ساتھ والی کھڑکی پر پڑی جو کھلی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیسے شاہد ان سلاخوں کو ہٹا کر اندر داخل ہوئے۔ میں نے تیرے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟ شاہد نے غصے سے سیما کو کہا، بدذات عورت، تو نے میرا گھر طوائف خانہ بنا دیا۔ وہ گندی نالی کا کیڑا ہے جو صاف ستھری جگہ میں نہیں رہ پاتا۔ تو نے یہ نہ سوچا کہ مجھے تیری عیاشیوں کا کیسے پتہ چلے گا؟ مجھے تو اسی وقت شک ہو گیا تھا جب ایک ایک کر کے تو نے اس گھر کے سارے نوکروں کو نکالتی چلی گئی۔ اپنی عیاشیوں کے لیے تو نے اتنا بھی نہ سوچا کہ سارے گھر کا کام یہ اکیلی حسینہ کیسے کر پائے گی۔ بہت ہو گیا، اب آج تیرا آخری دن ہے۔ یہ کہہ کر شاہد آگے بڑھے۔ اس وقت نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی اور کہا، شاہد
خدا کے واسطے انہیں چھوڑو۔ اس ذلیل عورت کو چھوڑ دوں جس نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا ہے، میری محبت کے بدلے مجھے دھوکہ دیا، اس کی وجہ سے میں نے اپنی ماں سے جھوٹ بولتا رہا، تم پر ظلم کرتا رہا، اور تم کہتی ہو اسے چھوڑ دوں۔ شاہد کے سر پر خون سوار تھا۔ میری منتوں کی وجہ سے انہوں نے سیما کی جان تو نہیں لی، لیکن اسے اسی وقت طلاق دے کر گھر سے نکال دیا، پھر میرے قدموں میں گر کر مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ انہیں احساس ہو گیا میں نے پرانے نوکروں کو بھی پھر سے رکھ لیا۔ 2 سال بعد خدا نے ہمیں بیٹے اور بیٹی سے نوازا۔ شاہد مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میں بہت خوش ہوں۔ سچ ہے کہ خدا کے ہاں اندھیر نہیں ہے، وہ پاک پروردگار اپنے بندے کی دعاؤں کو ضرور سنتا ہے، بس ان دعاؤں کی قبولیت اپنے وقت مقررہ پر ہی ہوتی ہے۔